درسقرآن.com کے پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی عبدالمنعم فائز صاحب۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ کیا موضوعات ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل، بڑے بڑے موضوعات ہیں جو اس وقت میں سب سے بڑا ایشو پاکستان کے حوالے سے، ایک تو دہشت گردی ہے، دوسرا آئینی بحران جو پیدا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں ایک تھوڑی سی کیاؤس پائی جاتی ہے اس حوالے سے، اور تیسرے نمبر پہ پاکستان کے اندر جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہے وہ بھی تھوڑی سی بڑھ رہی ہے، سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ تو پاک افغان تعلقات بھی تو ہے جی، پاک افغان تعلقات کا سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی ساری جڑیں اب آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں افغانستان سے۔ جب بھی کوئی آپ دیکھیں کہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کس سے رابطے، ہینڈلر اس کے کہاں ہوتے ہیں؟ افغانستان میں۔ اور اب تو کھلم کھلا ویڈیوز آ گئی، مطلب آپ ان سوشل میڈیا اٹھائیں اس وقت میں، آپ جو نیوز ایجنسیز واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں افغانستان کے، فارسی میں، پشتو میں، تو آج کل ان کو جوائن کرنا بڑا آسان ہو گیا، تو آپ ان کو جوائن کریں، آپ کو براہ راست ملے گا پاکستان کے اوپر باقاعدہ ایک حملے کی تیاری ہے، باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ، وہاں کے اپنے لوگ، وہاں کے عوام، ایک پورا ایک خلفشار مچا پاکستان کے خلاف، انہوں نے میدان جنگ گرم اچھا، کیا۔ اس وقت ہم نے گزشتہ ہفتے تفصیل سے بات کی تھی، ایک جو کرنٹ ایشو ہے جو ہمارے موضوع سے مطابقت بھی کھاتا ہے وہ دینی مدارس کا ہے۔ خواجہ آصف کا بیان تو آپ نے پڑھا ہوگا، بالکل ایسے کیا کہیں گے اس پر؟ ہم نے گزشتہ ہفتے والی جو نشست تھی اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ مدارس کو اب بہت محتاط بھی ہونا ہوگا، کیونکہ جب یہ مسئلہ دہشت گردی کا جب بھی اٹھا ہے، 2010-12 میں اٹھا تھا، 14 میں جب نیشنل ایکشن پلان آیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کتنی بڑی مقدار میں لوگوں کو فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا، ان کے این آئی سی منسوخ ہوئے، ان بیچاروں کی حاضریاں لگنی شروع ہوئی، عدالتی پیشیاں شروع ہوئیں، ابھی تک لوگ جو ہیں وہ فورتھ شیڈول سے نہیں نکلے اس وقت کے، اور ابھی ایک نیا مطلب وہی لہر آ رہی ہے، لیکن اس دفعہ چونکہ سیاسی ہم آہنگی اتنی نہیں ہے، اپوزیشن پارٹیاں بہت آؤٹ ہیں، اس وجہ سے وہ نیشنل ایکشن پلان اس طرح نہیں آیا ہے، لیکن جو انڈکلیئرڈ نیشنل ایکشن پلان ہے نا وہ شروع ہے۔ تو اس میں اب دو بڑی مسئلے ہیں، ایک تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کو مشکل ہے، دوسرا بڑا مسئلہ یہ کہ جو مدارس کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، دینی اداروں کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے پاکستان میں، اس سارے سیٹ اپ کو دبانا، اس کو کمزور کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ فائز صاحب، یہ جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں نا، جب وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، اس سے ایک شدید انتشار پھیلتا ہے۔ اب پاکستان کا وزیر دفاع کو چھوٹی بات ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے، جب وہ کہے کہ 80 کے دہائی میں جو نصاب بنایا وہ امریکہ کے کہنے پر بنایا گیا، اور بھائی وہ نصاب بنانے کے لیے کہا کس نے تھا؟ اور آپ دیکھو نا، جب آپ کی مرضی ہے آپ ان کو ہیرو بنا دیتے ہیں، امریکہ اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ 9/11 کے دیکھو 80 سے لے کر 80 یہی 70 لے لیں، افغان جنگ پورا جو 15 سال کا دور تھا اس میں یہی سارے ہیرو تھے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر جذباتی بیانات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ 1980 میں فتویٰ کیا تھا، مطلب شرعی مسئلہ کیا تھا، بھئی اس وقت کے زمینی حقائق کے مطابق شرعی مسئلہ ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ آپ 50 سال بعد آ کر دیکھیں کہ اس وقت یہ فتویٰ ہونا چاہیے، اس وقت کا فتویٰ اس وقت کے زمینی حقائق کے مطابق تھا اور درست تھا، ٹھیک تھا۔ ہم نے جس کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے جنگ لڑی ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے جنگ لڑی ہے، جب وہی کہ رشیا یہاں پر نہ پہنچے، پھر 1991 کے اندر پھر وہ چلا گیا، اس کے بعد جو ہم نے افغانستان کو سپورٹ کیا وہ اس لیے تاکہ اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی رہے گی، وہاں کا سارا برڈن پاکستان پہ شفٹ ہو رہا تھا۔ تو اب ملا عمر کی جو حکومت اسٹیبلش ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگوں کو واپس جانا یا وہاں سے مہاجرین کی آمد رک گئی، تو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو ایک تو یہ حقیقت ہمارے ہاں لوگوں کو نہیں بھولنی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ جو دینی مدارس ہیں ان کے بارے میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ اس طرح سے دیتے ہیں جیسے پاکستان جہالت کی یونیورسٹیاں کہہ دیتے ہیں، جیسے یعنی دینی مدارس پاکستان میں کوئی جس کا منہ میں جو دل آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ریاست کے بارے میں آپ پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کے بارے میں کسی کو اجازت نہیں دیتے۔
حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بھی منہ میں آتا ہے وہ کوئی بھی فلسفہ جھاڑ دے؟ جرم ہے، جرم ہے، اس کو گرفتاری ہے، بالکل گرفتاری ہونی بھی چاہیے۔ اب اسی طرح سے پاکستان کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں وہ انہی مدارس نے تو سنبھالی ہوئی ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ آئین کی جو شق نمبر 2A ہے، پاکستان کے اندر جو حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر ہمیں فخر ہے، اور یہ سب کے سب وفاقی شرعی عدالت ہے، شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، تو ان تمام کی اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ یہ ساری جو قانونی ڈھانچہ ہے یہ اس لیے ہے تاکہ پاکستان کا اسلامی تشخص باقی رہے۔ اس تشخص کو باقی رکھنے کے آپ کے پاس کیا فریم ورک ہے؟ مطلب ریاست نے، اسٹیٹ نے اس حوالے سے کیا کیا؟ ریاست کے پاس تو اس کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہے نا۔ اور خصوصاً جو شعبے ریاست کے پاس گئے ہیں، ان سیاسی پارٹیوں کی نظر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو بندر بانٹ کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا۔ اور دوسری طرف آپ مدارس کا نظام کو دیکھیں، یہاں کے لوگوں کی کمپیٹنسیز دیکھیں، ان کی صلاحیتیں دیکھیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو پوری دنیا کے اندر دنیا کے مضبوط ترین اسلامک اسکالرز میں جگہ ملی کہ نہیں؟ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ابھی جو 500 لوگوں کی فہرست آئی ہے پاکستان میں، مولانا تقی عثمانی صاحب کو دوسرے نمبر پہ دنیا کی سب سے مضبوط اسلامک شخصیت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بھائی صاحب میں تو مختلف ممالک میں جاتا ہوں، آپ افریقہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، دور دراز ایک انڈورا ملک ہے اسپین، اور اس کے وہاں اسلامک سینٹر میں گئے، وہ کہاں کا پڑا ہوا؟ پاکستان کا۔ یعنی جو دینی ضرورت تھی مسلمانوں کی، الحمدللہ وہ علماء دیوبند پورے کر رہے ہیں۔ اور معاشرے کو کیا، ابھی میرے پاس سوال بھی آیا ہوا تھا ایک، کہ اس نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اتنے مدارس وہ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی غریب کا بچہ جو یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ مجھے تعلیم تک رسائی نہیں ہے، مدرسے موجود ہیں۔ کوئی اسکول اس کو ریفیوز کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے کچھ، لیکن مدرسے کسی بھی حال میں ہو، جتنا بھی غریب ہو، مدرسے والے اس کو لاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کھانا خوراک دیتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو ایک باوقار شہری بنا دیتے ہیں۔ تو مدارس کی یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ 60-70 لاکھ لوگ تو بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں نا مدارس میں۔ ابھی اتنی بڑی NGOز صرف جو ہمارے مدارس ہیں ان میں 50 لاکھ ہوں گے، اور اگر باقی سب ملا لیں تو 70-80 لاکھ کم سے کم بھی لوگ ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی NGOز دنیا میں کوئی ممکن ہے؟ اور دنیا میں یہ کتنی بڑی قابل فخر بات ہے کہ حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیتے ہیں، حکومت پہ کوئی برڈن نہیں ہے اس پورے ایجوکیشن سسٹم کا۔ عوام اس کو سپورٹ کرتے ہیں، عوام میں ان کی گہری جڑیں ہیں، عوام کو اس کے ذریعے سے خود بھی دینی آگاہی ملتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور عوام کا دین سے جو تعلق ہے وہ اسی کی وجہ سے گہرا ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو مذہب ہے، اخلاق ہیں، اسلامی روایات ہیں، وہ کتنی تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا جیسے پورے یہاں تک کہ عالم عرب میں بھی کتنے زیادہ مسائل شروع ہو گئے، لیکن جو دین اپنے اصل شکل میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں ان کے اصل شکل میں اگر آپ کو کہیں ملتا ہے تو ان مدارس کی برکت سے۔ صرف ایک چیز کو لے لیں، صرف ایک چیز کو، پاکستانی مدارس میں جو بچے قرآن حفظ کرنے والے ہیں، پوری دنیا کو، پورے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو پاکستان حفاظ فراہم کرتا ہے۔ پوری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن سب سے زیادہ حافظ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ پاکستان سے۔ 57 اسلامی ملک ہیں غازی صاحب، اور ان کی آبادی تقریباً 2 ارب ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ عالم کون تیار کر رہے ہیں؟ پاکستان۔ آپ کو حیرت ہوگی بہت سارے امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام وہ بھی پاکستانی، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی۔ اور یہ دیکھیں دوسرے نمبر پہ دنیا میں جو سب سے بڑی اس وقت میں جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، وہ شروع ہوئی انڈیا سے، اور اس کا مرکز پاکستان میں بنا، لیکن الحمدللہ پاکستان میں جو اس کے ایکٹیو ممبرز ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ کا سروے ہے جو ایکٹیو اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ ایکٹیو لوگ جو
तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क इस वक्त दीन का, तबलीगी जमात का पाकिस्तान से चल रहा है। ये कि दुनिया में सबसे बड़ी जो खानकाहों का नेटवर्क है वो पाकिस्तान में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, सूफी हैं, जो अल्लाह से जोड़ते हैं, लोगों का तज़किया करते हैं, नफ्स की इस्लाह करते हैं, अखलाक सिखाते हैं, सबसे ज्यादा खानकाहें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इसके साथ आप मस्जिदों का सर्वे कर लें, मदारिस का सर्वे कर लें, एक एक छोटी छोटी मस्जिद के अंदर अभी आप थर जाते हैं तो थर में कितनी ही एनजीओज हैं जहाँ पे थर वालों को पानी नहीं मिलता लेकिन कुरान मिलता है ना। वहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चों को, वहाँ कोई स्कूल नहीं है लेकिन आपको कुरान के मकातिब मिलते हैं वहाँ पे। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा ना कि पाकिस्तान में इसमें सिर्फ इस्लामाबाद में कहा कि बेशुमार अक्सर मदारिस गैर कानूनी बने हुए हैं। और भैया आप मदरसे के लिए जगह देते हैं, आप मस्जिद के लिए जगह देते हैं। और मौलाना शेखुल इस्लाम साहब ने अच्छा वो कहा था कि आप दिखाएं, कोई एक मस्जिद दिखाएं जो हुकूमत ने खुद बनाई हो, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई हो। शाह फैसल मस्जिद के बारे में कहा जाता है वो तो किसने बनाई है? सऊदी अरब ने बना के दी है। कितनी मस्जिदें होंगी, चंद मस्जिदें जो उंगलियों पर गिनी जा सकती। जो औकाफ की मसाजिद है वो भी लोग खुद बनाते हैं चंदे के साथ। होना तो ये चाहिए था कि मतलब हुकूमत इसको जैसे यूनिवर्सिटियां बनाती है। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में औकाफ के पास कितना बड़ा चंदा आता है भाई। औकाफ के पास जितने भी ये दरगाहें हैं वहां से चंदा जमा होता है ना, इन तमाम दरगाहों से जो चंदा वगैरह ये जमा करते हैं तो हमारे बजट के अंदर नई मस्जिदों की तामीर के लिए उसी प्रोपोर्शन से जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी आबादी अगर 3% के एतबार से 2.5% के एतबार से अगर बढ़ रही है तो हमारी जो मस्जिदों की ग्रोथ है वो भी इसी लेवल से होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में मस्जिद आम आदमी खरीद कर देगा, कोई अपने सदके जारिया के लिए देगा तो देगा, हुकूमत कोई नहीं देगी। तो बजट में इसके लिए होना चाहिए, दीनी इदारों के लिए भी, दीनी तालीम के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे मिसिंग पार्ट है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में वो तरबियत का है ना। तरबियत तो मजहब करता है, तो मजहब को आप वैल्यू देंगे तो फिर ये तरबियत वाली जो खामी है इस वक्त पाकिस्तान में, जो लूट खसूट है, करप्शन है, बदउनवानी है, अपने अकरबा परवरी है, असबियत है, इन सारी चीजों को, जहर को कौन खत्म करेगा? ये दूसरी बात है ना कि यूनिवर्सिटियों का हाल देख लें, कॉलेजों का हाल देख लें, स्कूलों का हाल देख लें, जो हुकूमत चला रही है। कितने बड़े साइंसदान है जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों ने पैदा किए हैं, वगैरह बताएं। जी ऐसे ही है। और जैसे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास अभी इतने रिसोर्सेज शायद नहीं रहे कि वो इन यूनिवर्सिटियों को चला सके, तो कम से कम भी ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट, जिसमें तालीम बेहतरी की तरफ जाए और जो तालीमी इदारे बेहतर कारकर्दगी परफॉर्मेंस दिखाते हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अच्छा, हम एक बात मिस कर जाते हैं हमेशा। देखिए दारुल देवबंद कब बना, किन हालात में बना, उसकी बुनियाद कब रखी गई? जब निज़ाम तालीम दो हो गए, अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कब्जा कर लिया और यहाँ की जो सरकारी जबान थी उस पर पाबंदी लगा दी गई और उसके बाद अंग्रेजी को लाजिम कर दिया गया। उस वक्त चंद उलमा किराम को यह खतरा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो हमारा दीन भी महफूज ना हो उसको। ठीक है, एक जबर का दौर था। जब क़याम पाकिस्तान हो गया तो उसके बाद ये नहीं चाहिए था कि इसी तरह निजाम हो जाता जो उससे पहले था। मस्जिद और मदरसा एक था, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक थी। बिल्कुल, ये एक बुनियादी पॉइंट है और हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी कोशिश की, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी कोशिश की, सैयद सुलेमान नदवी यहाँ पर आए, उन्होंने इसके लिए कोशिश की। तो इब्तिदा में जब पाकिस्तान बना था तो इन तमाम उलमा किराम ने इसकी कोशिश की कि पाकिस्तान में ये जो दो अलग तकसीम है निज़ामी तालीम का, ये ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी। लेकिन कम से कम भी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है तरबियत का कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है इस वक्त में, ब्यूरोक्रेसी पे कोई आप वो नहीं। अभी इन्हीं ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले बयान दिया था कि जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने स्पेन में अपने घर खरीदे हुए, विला खरीदे हुए, फ्लैट खरीदे हुए, करोड़ों रुपए की जायदादें पुर्तगाल में खरीदी हुई है, पूरे यूरोप के अंदर खरीदी हुई है। अब मैं जाऊँ ना, मैं देख के हूँ, मैं वो मालूमात की हमने वहाँ पर वीजा आसानी से मिल जाता है और वहाँ का नेशनलिटी आसानी से मिल जाती है। तो नेशनलिटी
आप जब आप ये हुकूमत जब खरीदने लगेगी ना, पता चलेगा कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था ऐसे नहीं दे ऐसे ही दिया था। था। हाँ जी, तो ये मतलब अब देखें वो बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या उसके लिए तैयारी है, कोई उसके ऊपर कोई फॉलो अप हुआ है, कोई ऐसे जो करप्शन करने वाले लोग हैं, वो लोग जिनके असासे और आमदन बराबर ही नहीं है, भाई उनकी तनख्वाह है 3 लाख मसलन, 5 लाख होगी, 10 लाख होगी मैक्सिमम, इतनी होगी, 40 लाख हो जाएगी, लेकिन उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के असासे खरीदे हुए, दुबई में इन्वेस्टमेंट की हुई है। दुबई की प्रॉपर्टी में पाकिस्तानी दूसरे तीसरे नंबर पे उमूमन रहते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले, और उनमें अगर ये सरकारी मुलाजिमीन आते हैं 17वें 18वें से लेकर 21वें 22वें ग्रेड तक के लोग, तो बहरहाल उन पे चेक होना चाहिए और उनकी शफाफियत का एक कोई लेवल होना चाहिए, जिसके बाद उनको सर्व करने की या जो भी, इस पर हम अलग से एक प्रोग्राम भी करेंगे। भाई साहब, असल बात ये हो रही है कि जो छोटे होते हैं ना वो बड़ों से सीखते हैं, बड़े जिस तरह गुफ्तगू करते हैं छोटे भी उसके लबो लहजे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जब ख्वाजा आसिफ जैसा वजीर दिफा ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देंगे तो नीचे वाले क्या करेंगे फिर? जी, और ख्वाजा आसिफ साहब को जाहिर है, लेकिन दूसरे देखिए जब वो बयान देते हैं ना तो उस बयान में उनको मदारिस की खूबियों का एतराफ़ भी करना चाहिए। मदारिस का डेटा कोई दुनिया से मख्फी नहीं है, मदारिस की खिदमात दुनिया से मख्फी नहीं है। दुनिया में पाकिस्तान की किस चीज़ का पहला नंबर है? इस्लामिक एजुकेशन का। दुनिया भर में अगर कहीं पे भी इस्लामिक कोई मसला आएगा तो पाकिस्तानी रिसर्चर्स की वैल्यू होती है वहाँ पे, पाकिस्तानी थीसिस की वैल्यू होती है वहाँ पे, इस्लामिक जब भी रिसर्च होगी। सही है। अब आप आगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये दूसरी साइंसेज हैं जितनी भी, उन तमाम साइंसेज के अंदर जो हमारा रिसर्च लेवल है वो क्या है, और जो इस्लामिक साइंसेज हैं उनमें हमारा रिसर्च लेवल क्या है। तो कोई भी अगर वो खाली ज़हन होकर सोचेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो मजहबी तालीम जिस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह चली गई है, ये पूरी दुनिया में शायद पाकिस्तान उसको लीड कर सके। वैसे मैं एक और बात की तरफ आता हूँ, शायद किसी का ज़हन न गया हो या हमारी बात हुकाम बाला तक पहुंच जाए। अगर हुकूमत चाहती है ना कि पाकिस्तानी मदारिस के साथ, मसाजिद के साथ, उलमा के साथ ताउन करे, ठीक है, क्या ये अच्छा हो कि तमाम मदारिस के बिजली के बिल माफ कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है एक एक मदरसे का बिल लाखों रुपए आता है, लाखों रुपए। बिल्कुल ऐसे ही। और कोई क्राइटेरिया इस तरह का बना ले, तो कोई भी क्राइटेरिया कम से कम उनके लिए जो रेट्स हैं वो कुछ नॉर्मलाइज कर लिया जाए। भैया आप सहूलियत देना चाह रहे हैं ना, हाँ, ये बिल माफ कर दे, गैस का बिल माफ कर दे, बिजली का बिल माफ कर दे, तो आप देखिए ना, ये इसमें फिर वही डेटा आएगा, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज कर रही है, बिजली की सारी कंपनियों को प्राइवेट कर रही है। तो लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता जिससे मदारिस को रिलीफ मिल सकता हो वो पाकिस्तानी हुकूमत कर सकती है। और सब्सिडी देने के लिए पाकिस्तान में देखो हर तबके के लिए कोई ना कोई कार्ड निकले हुए हैं, कोई फला इनकम सपोर्ट है, कोई फला है, कोई क्या, मदारिस के लिए कोई हेल्थ कार्ड होना चाहिए, हेल्थ कार्ड होना चाहिए के लिए बच्चों के लिए, कितने बच्चे बीमार बड़े, हाँ, बच्चे जो मदारिस के हैं उनके लिए कोई हो। तो देखिए मैं आपको बताऊं, पंजाब में सैलाब आया ना, मदारिस सारे अक्सर 90% बल्कि 99% ये चंदा खैरात पर चलते हैं, अतियात पे चलते। पंजाब में सैलाब आया जी, मदारिस मुतासिर हुए, बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद। सिंध में फसलों की जो कीमतें थी वो नहीं रही, मदारिस मुतासिर हो गए, उनको अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, वो अदा करते हैं मजबूर। और यकीन करें कई लोगों के बारे में मुझे ये जो पिछले 2 महीने 3 महीने गुजरे हैं, तो कई जो लोगों ने बताया कि भाई हमने अपना मोटरसाइकिल बेचा है, हमने बिजली का बिल भरे, मोटरसाइकिल बेच दिया कि चलो बिजली का बिल भरते हैं, फिर पैसे जमा करेंगे और फिर। लेकिन देखें इनको दाद देनी चाहिए कि ऐसे हालात में भी कभी आपने देखा मस्जिदों में अजान ना हुई हो, कभी देखा नमाज ना हुई हो, कभी उस्ताद ने एहतजाज कर दिया हो, स्कूल कॉलेजों में हाल तो आप देखते रहते हैं। ऐसे में ऐसे बयानात देने से जख्मों पर नमक छिड़कने का मुताबिक नहीं, ऐसे ही। और मदारिस की देखिए मदारिस में दूसरी बात आप ये गाजी साहब बड़ी अहम है, मदारिस के पस मंजर मदारिस की एक तारीख है ना, वो 1857 और उससे पहले से भी और बाद में भी। मदारिस में अगर जब भी कोई तब्दीली आएगी ना वो उनके अंदर से आएगी, बिल्कुल, हाँ ना। यह मदारिस का अपना जो अंदर से जो तब्दीली आती है वो होती है
اصل تبدیلی اوریجنل تبدیلی وہ باقی رہنے والی ہے. اگر باہر سے آپ امپوز کریں اس طرح سے بیانات دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا خلفشار ہے, جو ریاست کے چیلنجز ہیں, وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. ایسا آخری ایک بات ہمارا اس پر ختم کرتے ہیں, چونکہ ایک موضوع بڑا چل رہا ہے. میرا ابھی کل ایک ہسپتال میں جانا ہوا, تو وہاں پر بڑی تعداد میں بچے بوڑھے بیمار ہیں. وہ کیا ملیریا ہے, مچھر ہے, ڈینگی ہے. تو ایسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حفاظت کے کوئی مصنون دعائیں بھی ہیں, یا اپنے کو, اپنے گھر والوں کو, بچوں کو حفاظت کے لیے کوئی مصنون؟ دیکھیں غازی صاحب, یہ بہت اہم سوال ہے, اور اس وقت میں ہمارے ہاں گھر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں سکھائی ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں کہ آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں تاکہ آفتوں سے بچیں. کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کرنے کے سٹیپس بھی بتائے ہیں جو آپ نے زندگی میں کرنے ہیں, تدبیریں بتائی ہیں. اب دیکھو, یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کو بیماری ہو گئی ہے تو اب وہ بیماری صرف دعائیں پڑھنے سے سیٹ نہیں ہوگی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداو, اب علاج کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر جو علاج علاج جو ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کے ساتھ اس کی دوا بھی پیدا کی ہے. اگر اس کی جو اپروپریٹ دوائی اس کے ساتھ بیماری سے مل جاتی ہے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اب, لیکن اگر آپ کو بیماری پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس وقت میں آپ کو کچھ اعمال بھی کرنے ہیں. اعمال میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ 3 طرح کے اعمال ہیں. ایک تو ہے روزانہ کرنے والے, دوسرے ہیں ہفتے میں کرنے والے, تیسرے ہیں مہینے میں یا سال میں کرنے والے. تو روزانہ کے اعمال آپ نے سمپلی کیا کرنے ہیں غازی صاحب؟ نماز پڑھنی ہے, ذکر کرنا ہے, جو بھی اب کسی بھی اپنے بزرگ جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اس سے آپ ذکر پوچھ لیں, 3 تسبیحات ہیں کیا, کون کون سے کرنی, ایک کرنی, اس سے طے کروا لیں. دوسرے نمبر پہ روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح شام کی دعائیں, مصنون دعائیں پڑھنی. رات کو آپ نے سونے لگنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے؟ دعائیں کون سی پڑھ کے سوتے تھے؟ بچوں کو پڑھوا دیں وہی دعائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر کے چاروں کونوں کے اندر کل جو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے سوتے تھے. یعنی دعائیں بھی پڑھیں اور تدابیر بھی کریں, دروازہ بند کریں, مچھروں کے دینے جیسے تو جالی لگائیں. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یومیہ کیا کر لینی ہے؟ یہ دعائیں پڑھنی ہے, مصنون دعائیں پڑھنی ہے. رات کو سونے کی, صبح کو اٹھنے کی, جو بھی ہر لمحے سے متعلق مصنون دعائیں جو ہیں ہر مجموعہ ہر جگہ پہ مل جاتا ہے آپ کو مصنون دعائیں کے نام سے. دوسرے نمبر پہ اپنے پورے ہفتے کے اندر کیا کرنا ہے؟ ہفتے کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے سورہ کہف پڑھیں جمعے کے دن. جب ہر جمعے کو آپ پڑھیں گے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک آپ کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے سورہ کہف. تو کسی بھی جمعے میں آپ سورہ کہف مس نہ کریں, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہوا ہے زکوٰۃ دینا, وہ زکوٰۃ دیجیے. حج فرض ہوا ہے, حج کر لیجیے. لوگ بلا وجہ ہی اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. تو جو اللہ کے حق پورے سال تدابیر بھی کرنی چاہیے نا. میں نے ایسا کوئی واقعہ پڑھا تھا کہ ایک طبیب آیا مدینہ میں, وہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ رہا, کوئی آدمی بیمار ہی نہیں ہوا, اور پھر وہاں سے کس طرح واقعہ ہے یہ؟ وہ تدبیر اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ پیٹ بھوکا نہ ہو, صحیح بھوک نہ لگ جائے. اور جب آپ کھانے لگے تو ابھی 1/3 پیٹ جو ہے خالی ہو تو آپ کھانا بس کر دیں. یہ نہیں ہے کہ لبالب بھر کے جلدی سونا چاہیے, سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو اب پوری دنیا ان پر آ گئی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ میں آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے کوئی بھی چراغ ہے اس کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی جو چوہا ہے وہ اس کو لے کر گھر میں آگ لگانے کا سبب بن جائے. تو بالکل اسی طرح سے گھر میں اگر کسی جگہ سے مچھر آ رہے ہیں جالی لگائیں. آپ کوئی بھی جو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے حفاظتی اقدامات کریں. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم ہے, اور توکل کے خلاف نہیں. توکل یہ ہے کہ سبب آپ اختیار کریں, اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑیں کہ اب اللہ حفاظت کرے گا. جی ٹھیک. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہو ملک و قوم کی تعمیر فلاح و بہبود کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کس طرح شعر ہے, شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا, کہیں بہتر تھا
अपने हिस्से की क्षमा जलाते जाते हैं। तो आपने अपने हिस्से का काम करना है, दूसरा क्या कर रहा है आप उसको छोड़ें, अपने हिस्से की कोई क्षमा जलाएं। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसे कुरान.com